السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت دوم کے اسلامیات پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 12، اللہ تعالیٰ پر ایمان پلس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی بچپن۔ آج یہ دونوں سبق ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 9، 16 اور 17۔ ان صفحات پہ ان دونوں اسباق کی مشق حل کرنی ہے، ہم نے اس کے حل کی ہوئی ہے، ہم نے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ بیٹا یہ آج دو جو سبق میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں، ہم اصل میں کیا کریں گے؟ آج پیپر کی تیاری، اللہ تعالیٰ پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی بچپن۔ اس میں ان دونوں سبقوں کی ہم نے تیاری کرنی ہے، پیپر کی تیاری کرنی ہے، صرف مشقی سوالات پڑھنے ہیں، آج یاد کرنے ہیں۔ اوکے، تو چلتے ہیں ہم مشقی سوالات کی طرف۔ غلط درست فقرات پہلے دیکھتے ہیں۔ جو جواب آپ کو درست لگتا ہے اس کے آگے آپ ٹک لگائیں گے، اور جو غلط لگتا ہے اس کے آگے آپ کراس لگائیں گے۔ نمبر 1 دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ درست ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹک لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اوکے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو پانی اور دودھ دیا ہے۔ بیٹا جی آپ ذرا غور سے سنیں کہ کیا ہم پانی کو کھاتے ہیں، دودھ کو کھاتے ہیں؟ ہم چبا کر کھاتے ہیں یا دودھ اور پانی ہم پیتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کھانے کو پانی اور دودھ دیا ہے، تو یہ غلط ہوا۔ اس کے آگے آپ کیا لگائیں گے؟ کراس۔ نمبر 3، کائنات کی کوئی شے بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مطلب کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو، تو یہ کیا ہے؟ درست۔ آپ نے اس کے آگے کیا لگانا ہے؟ ٹک۔ نمبر 4، ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیٹا جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ یہاں آپ اس جملے کے آگے کیا لگائیں گے؟ کراس، کیونکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، ہمیں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ٹھیک، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آپ اس جملے کو ٹک کریں گے، یہ جملہ بالکل درست ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے سوال نمبر 1، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جواب، مان لینا، یقین کر لینا۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں، مان لینا، یقین کر لینا۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، زبان و دل سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے ساتھ مل کے آپ اس کا جواب پڑھیں کہ زبان و دل سے اقرار کرنا، زبان و دل سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں؟
जवाब देखें आप, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, पानी वगैरह। बेटा आप यहाँ पे अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं हाथ, पाँव, आँखें, ठीक है, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, तारे, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। आपको जिन जिन नेमतों के नाम आते हैं जो आपको इजी लगते हैं लिखने में, आप लिख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का क्या तरीका है। बेटा जी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जवाब देखें, हम वो काम करें जिनका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है और उन कामों से बाज रहें जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। इस तरह से क्या होगा, अल्लाह ताला खुश होगा और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं, ठीक है। सब आगे देखें, हमारा दूसरा सबक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली बचपन। हाली जगह पूर्ण कीजिए। पहले इसकी हाली जगह हम देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। नंबर 2, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश थे। कौन थे? दादा थे। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बिल्कुल मुख्तलिफ और डैश था, मिसाली। नंबर 4, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा डैश बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों की डैश करते थे, इज्जत करते थे। क्या करते थे? इज्जत। बेटा जी अब हम इस सबक के सवालात और जवाबात देखते हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। वालिदा की वफ़ात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? जवाब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। किसने की थी परवरिश? जब आपकी वालिदा फौत हो गई थी तो उनके बाद किसने परवरिश की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने। किसने परवरिश की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने। सवाल नंबर 2, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन दूसरे बच्चों से किस तरह मुख्तलिफ था? इसका जवाब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो दूसरे बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते और ना ही झूठ बोलते थे, हमेशा सच बोलते, बड़ों की इज्जत करते थे। बेटा इसका जवाब आप मेरे साथ पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो दूसरे बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते और ना ही झूठ बोलते, हमेशा सच बोलते और बड़ों की इज्जत करते थे। सवाल नंबर 3 है, किन बातों पर अमल करने से हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं? इसका जवाब देखें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। किस पर अमल करके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करके, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनाए हुए तरीक़ों के मुताबिक, जैसे आपने ज़िंदगी गुजारी, अगर हम उन असूलों को अपनाएं तो अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल है, कालम मिलाइए, ठीक है। आपने कालम अलिफ को कालम बे के साथ मिलाना है दुरुस्त जवाब के साथ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बनो हाशिम के सरदार कौन थे? क्या नाम था उनका? बे ऑप्शन में आप देखें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आप इसको किसके साथ मिलाएंगे?
حضرت عبدل مطلب. نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد. تو آپ کو پتہ ہے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. آپ اس کالم کو ملائیں گے حضرت عبداللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ. تو بیٹا کیا آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام پتہ ہے؟ آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا؟ آپ اس کالم کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ نمبر 1 کے ساتھ، جہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. بیٹا یہ 2 سبق آپ کے پیپر میں آئیں گے. میں نے آپ کو دونوں کی مشق حل کروا دی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان اسباق کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں گے تاکہ پیپر میں بہت اچھے نمبر لے سکیں. اوکے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام پورا کریں گے، بہت اچھے طریقے سے پیپر کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. شکریہ.